آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشف صدر حسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فارج الشریف نادی علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی افسر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض سر الاسرار العالیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث اس علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث کعبے کا وارث کربلا کا وارث کاظمین کا وارث نجف کا وارث مدینے کا وارث مکے کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جلال سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم نزل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ نہ یہ جگہ میرے لیے کوئی نئی ہے اور نہ یہ علاقہ میرے خیال زیادہ ٹائم نہیں ہوا کچھ عرصہ پہلے ہی میں یہاں کچھ نشستوں میں گزارشاہ علی کے بیٹے بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ ناطق شاہ جی بسم اللہ سکھی رہا کریں خوش رہا کریں بالکل اپنے معاملات اپنے مولا پہ چھوڑ دیا کریں ویسے بھی ہم جب پوچھتے ہیں نا ہے اس کا کیا ہوگا ہے یہ کیا ہوگا ہے یوں ہوگا ہے یہ ہو جائے گا یہ ہے بندے کو نہ مومن بننے دیتی ہے ہاں اور نہ ہی حقیقی سفر پہ سفر کرنے دیتی ہے اور ہماری ہے کرنے سے کچھ ہوتا بھی نہیں اگر ہم تھوڑا سا اپنے مولا پہ یہ اپنے معاملات چھوڑنا شروع کرتے نا وہی ہوگا جو میرا مولا میرے لیے بہتر چاہے گا تو یقین کرنا تمہاری زندگی کے آدھے مسئلے ختم ہاں پریشانیاں تکلیفیں ہر گھر میں ہیں مسائل ہر گھر میں ہیں ڈاکٹر شاہ نواز ایک بات کرنے لگا ہوں اس بات پہ مجھے کوئی بالکل واہ واہ نہیں کرنی داد نہیں دینی بات حق ہے معصوم فرماتے ہیں بندے کے سامنے جو مسائل آتی گواہ بنا کے کہتے ہیں یہ بندے کا اپنا کیا ہوا ہوتا ہے مہربانی یار میں تو کہہ رہا تھا شاید نہیں بولو گے ہاں اپنے کیا
کیا ہوا، اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا بندے کے آگے آتا ہے۔ یہ جو معاملات آتے ہیں نا ہماری زندگی میں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مختلف ایسے یکدم بیٹھے بیٹھے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، یکدم کوئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، یہ زیادہ تر بندوں کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں جو یہ کہتے ہیں مولا کی طرف سے ہے، اس کے لیے مزاج شیعت اپنانا ہوگا۔ جو شیعہ ہوگا اس کے لیے یہ تکلیفیں مولا کی طرف سے آئیں گی، جو محب ہوگا اس کی یہ تکلیفیں اس کی اپنی وجہ سے آئیں گی۔ فرق کیا ہے ڈاکٹر شاہ نواز؟ فرق یہ ہے محب جو بھی کام کرتا ہے اس میں خلوص کا وہ معیار شامل نہیں ہوتا، وہ امام پہ احسان لگاتا ہے۔ کوئی کام بھی کرتے ہیں، میں نے مجلس سنی، میں مجلس پہ گیا، میں نے جلوس اٹینڈ کیا، میں نے لنگر کھایا، میں نے لنگر کھلایا، میں نے دلدنا نکالی، میں نے یہاں مومنوں کو لنگر کھلایا، میں نے ماتمیوں کو شربت پلایا، یہ محب کا معیار ہے۔ شیعہ یہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے چاہا، میں نے کیا، یہ میرا اس میں کوئی کمال بھی نہیں۔ بے مہربانی بے مہربانی، میں تھوڑی سی تمہیدی دو چار باتیں، میرا کوئی کمال نہیں۔ یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام منتقم اللہ جل اللہ جل، یا امام منتقم اللہ جل اللہ جل۔ آل محمد بلندتر صلوات۔ میں نے گزارش کی آپ کی خدمت میں، اگر پھر میری یہ گزارش مان لیں، سیدوں کی بات تو بابا لوگ مانتے ہیں، آپ کو میں نے کہا آگے آگے ہو، آپ گھبرائے بیٹھے ہو، اول صف کا نمازی، ویسے بھی کیا بات ہے، قدم قدم آگے، مومنین کو جگہ نہیں مل رہی، پیچھے جوتے ہیں بابا، مہربانی بابا، شکریہ بابا، مولا راضی ہو، ہاں مہربانی، شکریہ۔ بات بھولی تو نہیں، میں گزارش کر رہا تھا محب کا معیار اور شیعہ کے معیار میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ سے امتحان ہوتے ہیں ڈاکٹر جی، ہاں، اور میں یہ بھی آج سرگودا کی سرزمین پہ عرض کرتا جاؤں، جس کو بات سمجھنا ہے میں تھوڑی دیر بھائی شاہ نواز کے گھر بیٹھوں گا، آ جائے میرے پاس۔ جو کہتے ہیں نا امام نے امتحان دیے، کوئی امام نے امتحان نہیں دیا۔ ہاں امتحان، آپ کو بچہ اگلی کلاس میں پروموٹ کرنا چاہو، پہلی والا دوسری میں، دوسری والا تیسری میں، اس وقت تک پروموٹ نہیں ہوتا جب تک امتحان نہ دے۔ امام امتحان دینے نہیں آئے، اللہ نے امام کی صلاحیتوں کو نہیں پکھرنا تھا کہ پرکھو اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، نہیں، امتحان ہوتے ہیں اعلیٰ لوگ جو شیعہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، یہ جو ممبر پہ کھڑے ہو کے ہم لوگ کہتے ہیں میرے بھائی آ کے عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی، نہیں، غلط ہے، اس گھر عطر کی شان کے خلاف ہے، یہ گھر عزت دینے والا ہے۔ بہت شکریہ سرگودا، مہربانی یار، اس گھر سے، اس دہلیز سے عزتیں بڑھتی ہیں۔ جب عزتیں بڑھتی ہیں، کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی میسم بن جاتا ہے، کوئی بوزر بن جاتا ہے، کوئی کمبر بن جاتا ہے، کوئی مقداد بن جاتا ہے، عزتیں تو پھر یہی ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت وہ عزت نہیں کہ جو 4 کنال کا گھر بنا لیا، دنیا کے سامنے 4 گاڑیاں لے کے آؤ، یہ عزت نہیں۔ عزت وہ عزت نہیں ہوتی جو مرنے کے بعد ختم ہو جائے۔ مہربانی سرگودا، کیا بات ہے، کیا معیار ہے، سلام ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد وہ عزت نہیں جو ختم ہو جائے، عزت وہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی آنے والی نسلوں کی زبانوں پہ رہے۔ امام نے امتحان دیے، امام نے امتحان دیے، نہیں، نہ کہا کرو ایسے، کوئی مولا کی صلاحیت تھوڑی پر رکھنی تھی اللہ نے، نہ، یہ مشیت الہی کے پابند تھے، یہ رضا الہی میں، ہاں، آئندہ نہ کہنا کہ بھئی امام نے امتحان دیا، نہ، دل میرا چاہ رہے ایک اور بات بھی کروں، لیکن نہیں، اتنا ہی کافی ہے، شروع میں گھبرا نہ جائے نا، پریشان نہ ہو جائے، بچپن سے یہی سنتے آ رہے، عزت بھی بڑی تھی، عزت بھی بڑی تھی، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، نہیں بابا، یہ گھر عزت بانٹنے والا گھر ہے، یہ مخلوق کو عزت عطا کرتا ہے، اللہ نے اس گھر کو مختار بنایا ہے، یہ گھر مجبور گھر نہیں۔ شکریہ سرگودا، مہربانی یار، یہ گھر مجبور گھر نہیں، یہ گھر مختار گھر ہے۔ مصیبت بھی بڑی تھی، یہ مصیبت تھی، اس گھر کے اندر پہ یہ مصیبت تھی، نعوذ باللہ عذاب آئے، نہیں بابا، یہ مشیت الہی، رضا الہی کے پابند تھے، ہاں، ورنہ بابا جی ہر کربلائی، ہر عاشق اس گھر کا، حسین کا ہر نوکر میدان میں جا کے رجز پڑھ کے کہتا ہے، خبردار، ہمیں مجبور نہ سمجھنا، ہم کسی کے امر میں پابند ہیں، اگر اجازت ہوتی تو میں ابھی کو چل دیتے۔
بہت شکریہ سرگودا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت یزیدیت یزیدیت کل ایمان ناطق قرآن نعرہ حیدری سو بسم اللہ. ہاں ہر عاشق کس ناصر نے رجز نہیں پڑھی؟ ہر ناصر نے رجز پڑھی. لاکھوں کی تعداد میں ہو تو ہماری آنکھوں میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں. ہاں ہم کسی کے امر میں پابند ہیں. ہمیں اس وقت تک لڑنا ہے جب تک امر ہے. اس لیے مصیبت والا جملہ نہ بولا کریں. جو بولے بھی صحیح اس کی خدمت میں گزارش کیا کریں بابا یہ گھر کرم کرنے والا گھر ہے. نعوذ باللہ مصیبتیں ان کے لیے نہیں ہیں بابا. کوئی بات میری سمجھ آئی بابا؟ آگے سفر کروں بابا. ہاں میں عرض کر رہا تھا ناطق شاہ جی وہ جملہ بڑا اہم ہے ذہن نشین کیجئے گا. محب اور شیعہ والا ہے. محب ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں اس کا اپنا کیا اس کے آگے آئے گا. شیعہ ہوگا امتحانات میں ڈالا جائے گا کیونکہ شیعہ کو پرکھنا ہے. شیعہ کو مقام اعلیٰ پہ پہنچانا ہے. پہلے محب کا بتاتا جاؤں تاکہ بات کھل جائے بلکہ محب اور شیعہ کی تعریف سناتا جاؤں پھر اس کو کھولتا ہوں. 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا حدیثیں فرمان ہم سنتے آ رہے ہیں محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں سن اور لکھ اللہ دل پر اور جہاں جہاں تک پیغام پہنچا دینا. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو. شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. کیا بات ہے سرگودا سلام ہے یار. بہت شکریہ. کیا مزاج ہے یار آپ کے. میں تو سوچ رہا تھا صبح کے مجلس سن رہے تھکے بیٹھے. محب مہربانی آپ کی کیا بات ہے. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو. ہمیں چاہتا ہو. ان کو چاہنے والے اور ان کی چاہت میں فرق ہے. محب وہ ہوتا ہے جو ان کو چاہتا ہو. ان کو چاہتا ہے ان کو چاہتے ہوئے کسی اور کو بھی چاہتا ہے. نہیں پورے جسم میں ایک جگہ ہے پاکیزہ جسے دل کہتے ہیں. دل کس کے لیے ہے؟ بے دل کے دل کو بٹھانے کے لیے ہے. آئے 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 جو ہی میں بہت بڑا تمہارا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں. جو ہی اس دل میں اس کے سوا کسی اور کو بٹھاتے ہو اندر جنگ رہتی ہے. کیونکہ ایک سے زیادہ جب ہو جائیں جنگ رہتی ہے. دنیا کی محبت دنیا کی شہرت مال سے محبت اور بہت کچھ. ممبر ہے میں اس پہ گنوانا نہیں چاہتا. سب سمجھدار ہو. جب ساری چیزیں اکٹھی مل جاتی ہیں تو پھر جنگ جاری رہتی ہے. وہ کہتی ہے میں یہاں راج کروں وہ کہتے ہیں میں راج کروں. پھر جنگ شروع. یہی جنگ بندے کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے. ایسا پریشان کر دیتی ہے ایسا پریشان کر دیتی ہے کہ بندے کو حقیقت بھی سمجھ نہیں آتی. میں بڑے آرام سے آپ کی خدمت میں آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں اور امید ہے میرے اس خطاب سے اس گفتگو سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں گے. جب ایک سے زیادہ بیٹھ جائیں لڑائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں راج کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے میں راج کرنا چاہتا ہوں. وہ چیز کہتی ہے میں راج کرنا چاہتی ہوں. راج لگا رہتا ہے. اس لیے نہ کسی کا ایک راج ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سے زیادہ ہو جائیں پھر راج کسی کا نہیں ہوتا. لڑائی رہتی ہے جھگڑا رہتا ہے. چہرہ مرجھایا رہتا ہے. پریشان رہتا ہے. کوئی بندہ پوچھے کیا حال ہے بندہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے مولا کا بڑا شکر ہے. تھوڑی دیر بعد وہی بندہ کہتا ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے وہ مجھے تنگ کرتی ہے وہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ یہ کرتی ہے. یا بندے شکر نہ کریں یا بندے شکوہ نہ کریں. ایک کام کرنا پڑے گا نا بابا. یہ شکر یہ شکوہ ہاں یہ وہی چیز ہے جب ایک سے زیادہ ہو جائے پھر ظاہری شکر ہوتا ہے سامنے شکوہ آ جاتا ہے. ہاں اور اتنا پریشان رہتا ہے بندہ ساری زندگی کسی کو بھی راضی نہیں کر پاتا. پوری زندگی یہ حسینیت یہ مقصد حسینیت یہ نظام حسینیت یہ محبت آل محمد صرف یہی کہتی ہے کوشش کرو محب نہ بنو شیعہ بن جاؤ. شیعہ بن جاؤ. بابا ہم کیسے شیعہ بنے؟ کہا جیسا سلمان تھا جیسا میسم تھا. بابا ان میں کمال کیا تھا؟ بابا ان میں بھی ایک دل تھا. اس دل میں صرف علی رہتا. بسم اللہ ناطق شاہ جی.
जुल्फकार की पुकार अल्लाह यानी शरीकुल कुरान अल्लाह यानी मदरानी दान अल्लाह यानी सुल्तान ज़माना नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे विलायत नारे विलायत नारे हैदरी माशाल्लाह, क्या बात है। आपके इलाके के बच्चे भी माशाल्लाह क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। शाबाश। तबीयत घबरा तो नहीं गई? थोड़ा सा सफ़र कर लें, थोड़ा सा। मैं भी इतनी दूर से आया हूँ। मेरे भाई शाहनवाज ने भी और शाहनवाज भाई के इलाके के तमाम मोमिनीन ने ये जो काविश की है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे जब ये कहते हैं हम सब मोमिन मिलके करते हैं, कहना भी यही चाहिए। हाँ, मैं नहीं, हम सब। ये सबसे बड़ी दलील है कि हम एक एक करके अलहदा नहीं, सब एक है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मोमिन ये कहता है ना हम सब करते हैं। बेशक किसी एक ने ही किया हो, अच्छी बात है। पहले भी कौम बड़ी तकसीम हो गई है। किसी का मुँह मशरिक, किसी का मुँह मगरिब, किसी का मुँह शुमाल, किसी का मुँह जनूब। ये मुहिब हैं जो तकसीम हो जाते हैं, जिनका मुँह इधर इधर होता है। शिया नहीं तकसीम होता है। बहुत शुक्रिया, क्या बात है। मेहरबानी, क्या तवज्जो हो गई आपकी। शिया नहीं तकसीम होते। बात ये चल रही थी, हमारे अपना किया हुआ हाथों का सामने आता है। मैं नुस्खा भी बताता जाऊं, मुहिब से शिया कैसे बनना है बताता जाऊं, करोगे अमल? आ जाओ। मुहिब हो, अलम अब्बास को देखते हो, अच्छी बात है, ज़ियारत करते हो, सलाम करते हो, अकीदत बहुत ज़्यादा है। मुहिब हो, अलम अब्बास को देखते हो, उसके बाद इधर उधर भी देखते हो। बातें मैंने कहा था ना कड़वी है। मुहिब हो, इधर भी देखते हो, जाती भी खातून को भी देखते हो, किसी की कोठी को भी देखते हो, कार को भी देखते हो, कपड़ों को भी देखते हो, उसके स्टाइल को भी देखते हो। मुहिब हो ना, गाजी के अलम को भी देखते हो। आओ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ, मिंबर हुसैनी पे खड़े होकर, खुदारा वक्त है तुम्हारे पास बहुत कीमती, शिया बन जाओ। कैसे बनोगे? गाजी के अलम को देखने के बाद कायनात की किसी गंदी चीज को ना देखा। बहुत शुक्रिया यार, सलाम है, बहुत शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, क्या बात है। हाँ, आओ शिया बनने के लिए तुम्हारे पास बड़े मौके हैं। गाजी के आलम पे निगाह करने वाला आम आंख नहीं रखता। डॉक्टर जी, मैंने पूरे सिंध काफी जगह सरकार की करीमी से ड्यूटी दी है। एक जुमला कहा है, मेरा दिल कहता है मैं आपके मजमे को भी देता जाऊं। तजर्बा करके देख लो, 40 दिन का तजर्बा कर लो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 दिन। गाजी के आलम को सुबह सुबह उठ के सलाम किया करो। गाजी के आलम को देख, मोबाइल भी पाक रखो। मेहरबानी यार। हाँ, हिम्मत नहीं है कि मिंबर पे खड़े होकर बातें करें। हाँ, करेक्टर बिल्डिंग पे बातें हो तो अगले पढ़ाते नहीं है। अब बातें जरा सख्त है ना, जमीन झुंझोड़ने वाली, क्या करें, मजबूरी है। सरकार आने वाले हैं, रैयत को तैयार होना है। सरदार तशरीफ लाने वाले हैं, आका आने वाले हैं, रैयत का मिजाज बुलंद होना चाहिए। 40 दिन का तजर्बा। डॉक्टर साहब, एक 40 दिन मेरा कहना मान है, नंबर आपके पास है मेरा। अगर ना नतीजा निकले फिर कहें सैयद तो गलत कह गया था। शर्त नहीं, मोमिन है, सैयद है, मवाली है, कोई भी है। वैसे मयार सैयद कहीं और है, लेकिन मैं इस वक्त मिंबर पे खड़े होकर सिर्फ एक नुस्खा बताने लगा। 40 दिन नमाज, अज़ादारी, सारे अमूर सर अंजाम देने के साथ साथ मौला के आलम को देखना है और कोई गंदी चीज़ नहीं देखनी। किसी औरत को अगर नजर आ भी जाए, यही समझना है ये भी वही है जो मेरे घर बैठी है। एक 40 दिन तजर्बा शाहनवाज ये वाले कर ले, बंदे जितने भी तेरे सरगोदा के इस चक में बैठे हैं, तजर्बा कर ले। ना हो मुझे सरगोदा आने ना देना। 40 दिन बाद कोई कहे ना, ओ यार फला बंदा बीमार है,
جو 40 دن آنکھیں پاک کر لے وہ کہے آئے میں چلتا ہوں، آؤ میں چلتا ہوں، وہاں جا کے صرف تصور میں غازی کے علم کو سلام کرے، امام زمانہ سے مدد لے اور کہے مولا اس بیمار کو اپنی کریمی کا صدقہ، اپنی شفقت کا صدقہ، اپنی عنایت کا صدقہ مولا اسے ٹھیک کر دے۔ نہ ہو ٹھیک کہنا سید کا ہی غلط کیا تھا، صرف 40 دن کا تجربہ کر کے دیکھا۔ شاہجی محترم تزکیہ نفس پہ چند جملے عطا فرمائیں۔ ہاں جی بسم اللہ۔ کہہ رہے ہیں تزکیہ نفس، میرے واجب الحترام میں اشاروں میں کر ہی تزکیہ نفس پہ گفتگو رہا۔ میں کیا کریں، یہ ممبر مجبوری ہے، یہاں باتیں کر کے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے جائیں وقت پورا کر کے، نہیں، ہم تمہارے نہیں امام کے ذمہ دار ہیں، سرکار کے جواب دیں، سرکار ہم سے پوچھیں گے۔ یہ عام منصب تھوڑا ہے جو ممبر ہے، یہ معمولی بات تھوڑی ہے۔ میں اسی تزکیہ نفس پہ گزارشات کھڑا کر رہا ہوں، آپ متوجہ رہیے، میں صرف ایک ایستا عمل بھی بتاتا جا رہا ہوں۔ محب سے شیعہ کیسے بننا ہے، سب سے پہلے آنکھیں امام کی ہیں تو امام کی رہنے دو۔ اچھا یہ بتاؤ، شیطان تمہارے سر پہ کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، کہیں خود تو شیطان نہیں بن جاتا؟ اللہ اکبر، مہربانی ہے، سلام ہے، مشکل بات میں نے کی ہے، مہربانی ہے، ناراض نہ ہونا بابا، کہیں ادھر بھاگ، یہ کرو نہیں، کہیں ہمارے اندر کوئی کمی آ جاتی ہے، ہاں کہیں ایسی کوتاہی ہے جو ہمارے اندر رہ جاتی ہے، کوئی ڈنڈا شنڈا لے کے نہیں کھڑا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو دجال ہے نا، بھائی صاحب نے بات کی ہے، واجب الاحترام بزرگ ہیں، آپ توجہ کیجئے گا، یہ جو دجال ہے نا، کہتے ہیں نا دجال آئے گا، دجال آئے گا۔ آج میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ممبر پہ پہلی دفعہ، لفظ دجال دجل سے نکلا ہے، دجل کا مطلب ہے جھوٹ، فریب، مکر، حرام۔ ایک عالم دین نے کیا کمال لکھ دیا، وہ کہتے ہیں بیرونی دجال کا انتظار کرنے والوں، اپنے اندر کا دجال مار دو، مہدی تمہارے اندر آ جائے گا۔ کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے؟ محب سے شیعہ بننا ہے ہمیں، بابا ہم نہیں تو کون، ہم نہیں بننا، ہم سب نے بننا ہے، تھوڑا سی تبدیلی لانی ہوگی۔ آنکھیں پاک مولا کے لیے، زبان پاک، اس بندے کو کوئی حق حاصل نہیں جو آل محمد پہ درود بھی پڑھے اور کسی مومن کا گلہ بھی کرے۔ مہربانی یار، کسی کی غیبت بھی کرے، حیدری مہربانی یار، ایسی باتوں پہ نعرے نہیں لگتے، تیری مہربانی تو نے نعرہ مار دیا، امید ہے سرگودا یہ بات ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ اس بندے کو کوئی حق نہیں، وہ علی علی کرے، اب اس زبان سے، جس زبان سے کسی کا گلہ کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی کو گالی دے، جچتے نہیں نا۔ اچھا محب کیا کرتا ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی کر جاتا ہے، تنگ لوگ شیعوں کو بھی کرتے ہیں۔ ہاں شیعوں کا مزاج کیا ہے، جس نے بھی کسی شیعہ کو تنگ کیا، شیعہ کا مزاج یہ ہے سب سے پہلے دعا دے گا، کہے گا پتھر کھانے والے نے بھی دعا دی تھی۔ دوسرا مہربانی یار، دوسرا اگر پھر بھی زیادہ تنگ ہوا، مشکل میں آیا، تکلیف میں آیا، کوشش کرے گا ایک جملہ کمال کا نکالے گا، کہے گا یار تو نے مجھے تنگ کیا ہے، تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، میں اپنا معاملہ آنے والے پہ چھوڑ رہا ہوں، میرا سردار آنے والا ہے، وہ عادل سردار ہے، وہ بہتر فیصلہ کر لے گا۔ یہ ہے کمال۔ تھوڑا سا آگے سفر کرو، یہ کان، جو کان ذکر آل محمد سنتے ہیں، جو فضائل آل محمد سنتے ہیں، جو کان اذان کی آواز سنتے ہیں، ان کانوں کو یہ حق حاصل نہیں وہ گانے سنے، وہ کسی کا گلہ سنے، نہ یہ حق حاصل نہیں، یہ معیار حسینی نہیں۔ خدا کی قسم میں دنیا میں یہی کہتا پھر رہا ہوں، بھائی شاہ نواز ابھی تک جس کو ملتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گھرے ہیں، چھوٹی چیزوں میں گھرے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھرے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان میں گھرتے ہو نا، دنیا بڑی باتیں کرتی ہے، ممبر پہ میں نہیں کر سکتا جب دنیا باتیں کرتی ہے، یہ ہوتے ہیں علی والے، ایسے ہوتے ہیں حسین والے، ایسے ہوتے ہیں حسینی۔ میں تفصیل میں نہیں جان سکتا، اتنا کہنا چاہتا ہوں، آؤ جو میں گزارشات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ کوئی بھی آتا ہے ممبر پہ عرض کرنے، ان کی گفتگو کو غور سے سنا کرو، کم از کم معیار ایسا بن جائے تمہیں دیکھ کے دنیا کہے اگر یہ ایسے ہیں تو پھر علی والے، پھر
سلمان کیسا ہوگا، پھر میسم کیسا ہوگا، پھر بوزر کیسا ہوگا، پھر کمبر کیسا ہوگا، پھر سلمان کا مولا کیسا ہوگا۔ معیار ہونا چاہیے نا بابا۔ آؤ، شکم، پیٹ، جس پیٹ میں لنگر حسین جاتا ہے اس پیٹ کو حق حاصل نہیں، وہ حرام کا لقمہ کھائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ممبر کے مزاج کی باتیں نہیں، ڈیوٹی جو سردار نے یہ لگائی ہے۔ جس شکم میں، یہ حسینی لنگر کوئی عام لنگر ہوتا ہے؟ محبت حسین میں پکا ہوا لنگر کوئی عام لنگر ہوتا ہے؟ بہت کمال فضائل رکھتا ہے یہ لنگر اپنے پاس۔ بڑی بڑی دنیا یقین کے ساتھ کھا کے بیمار ٹھیک ہو جاتی ہے، تو دنیا کے بیمار لنگر کھا کے ٹھیک ہو جائیں، بے شک آپ کی بے شک کو سلام ہے، دنیا کے بیمار لنگر کھا کے ٹھیک ہو جائیں، ہم کھا کے اپنی روحانی بیماری نہیں ختم کر سکتے؟ ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا بابا۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ شاباش، شکریہ۔ ہمیں بننا ہے شیعہ، محب سے آگے نکلنا ہے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں۔ جس گھر پہ کالا علم لگا ہو، محب تو جو دل کرے نیچے چھت کے کرتا رہے۔ شیعہ کو حق حاصل نہیں، کالا علم چھت پہ لگا کر نیچے حرام کام ہو۔ بہت شکریہ بابا جی۔ محب وہ ہوتا ہے جو لمحے معافیاں مانگتا رہے، رب میں بھول گیا، اللہ میں بھول گیا، مولا میں سے غلطی ہو گئی، وہ محب ہے۔ جو شیعہ ہوتا ہے وہ لمحے شکر ادا کرے، اللہ تیرا احسان تو نے علی دیا، اللہ تیرا احسان تو نے حسن دیا، اللہ تیرا۔ رب تیرا احسان، تو نے مجھے وہ دیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اور رہ گی بخشش کی بات، محب نہیں بھاگتا مجھے معافی مل جائے، یہی کہتا ہے نا، ڈر ہوتا ہے اس کو، پتہ نہیں جنت ملتی ہے نہیں ملتی۔ ساری زندگی نماز پڑھ کے بھی اللہ جنت دینا، حیرانی کی بات ہے۔ روزہ رکھ کے بھی کہتے ہیں اللہ جنت دینا، مجلس پہ آ کے بھی کہتا ہے اللہ جنت دینا۔ آؤ میں تمہیں کربلا کے شیعہ دکھاؤں، آؤ میں تمہیں علی کے شیعہ دکھاؤں۔ ایک بھی علی کا شیعہ، ایک بھی کربلا کے شیعہ طالب جنت نہیں تھے، جنت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، کیونکہ انہوں نے معصوم سے سن رکھا تھا مومن شیعہ وہ ہوتا ہے جو جنت کے پیچھے نہ بھاگتا ہو، جنت اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ جنت اس کے پیچھے بھاگتی ہو، وہ جنت کے پیچھے نہ بھاگتا ہو۔ ہماری تو ہر عبادت کی دعا میں مجموعہ یہی ہوتا ہے، جنت جنت۔ ایک بزرگ تھے، قریباً مرگ تھے، جان نہیں نکل رہی تھی، ایک صاحب مجھے لے گئے، سید آپ دعا کریں، چلیں ان کی حالت ایسی ہے۔ میں گیا، میں نے بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا بابا کوئی سوال، کچھ حسرت، کوئی خواہش باقی رہ گئی ہو؟ کہتے ہیں سید ہیں، آپ دعا کر دیں میں جنت جاؤں۔ میں نے کہا بابا حسین کے غم میں کبھی شکل بھی نہیں بنائی تھی؟ کہتے ساری زندگی روتا رہا۔ میں نے کہا ابھی بھی؟ ہاں ہاں، ابھی بھی چاہتا ہے جنت ملے، ابھی بھی؟ میں نے کہا بابا تیری تو منزل کچھ اور ہے، تو ذرا غور کر، یہاں تک کریموں نے کریمی کر دی کہ کربلا مخلوق کو جنت دینے کے لیے برپا نہیں کی گئی۔ کربلا سے پہلے کربلا کے سردار کے جد نے فرما دیا تھا، جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ یہاں تو انہوں نے اتنی سستی کر دی، ہم گھوم پھر کے پھر جنت، پھر جنت، پھر جنت۔ نہ، اگر سرگودا بیدار ہو تو جملہ کہوں، بڑے بڑے عالم دین اور افعال لکھ گیا، انہوں نے کہا اور ذکر حسین پہ بیٹھنے والوں، ذکر حسین پہ بیٹھ کے جنت کی طلب نہ کیا کرو، یہی تو جنت ہے۔ بھائی کیا بات ہے، یہی ہو چکا ہے۔ چھٹے امام کا دور ہے آپ کے، امام جعفر صادق۔ سرکار کے پاس ایک بندہ آیا، یا ابن رسول اللہ میرا سلام۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار دل تھا آپ کی زیارت کروں۔ سرکار ایک چھوٹی سی گزارش تھی، ایک عرضی تھی، جی بتاؤ۔
سرکار میں جنت جاؤں گا؟ رسول کے بیٹے سے تصدیق کرانے آیا ہے، رسول کے بیٹے سے کنفرم کرانے آیا ہے. کہتے سرکار آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا، کیا میں جنت جاؤں گا؟ مسکرا کے فرماتے ہیں، آئے بندہ خدا، دعا مانگ اللہ سے، جس جنت میں تو بیٹھا اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. بھائی کیا بات ہے، بچی نیوٹ آپ کے قریب ہی ہے نا. اختر صاحب کیا کہہ گئے؟ ہم نے پڑھنے کے لیے رکھا، آپ نے سننے کے لیے رکھا. غور کسی نے اختر صاحب کی شاعری پہ نہیں کیا. اختر در بطول سے ادنا سی شاعر نوا. آگے وہ کہتا ہے جنت مانگنے والا کم ظرف ہے تو. اوئے ہوئے ہوئے، اختر کی شاعری پہ کسی نے غور نہیں کیا. اختر حسین میں جنت نہ کر قبول. ہاں ہاں، بسم اللہ. توجہ ہے جی. اچھا میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. محبت حسین کا معیار کیا ہے؟ ویسے کبھی بھی گھبرائے نہ کرو، پتہ نہیں جنت ملتی ہے نہیں ملتی، کیا ہوتا ہے. مومن کو، محب کو مومن بنانے کے لیے ناطق شاہ معصوم ایک شفقت فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کسی کو جو ہمارے ہیں، فرمایا اللہ ان کو دنیا میں ہی کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. جب اپنے پاس بلاتا ہے تو پاک کر کے بلاتا ہے. کریمی رب کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے محبان آل محمد کے لیے. اور یہاں تک فرمایا گیا، یہ روایت یہ بھی پڑھی ڈاکٹر صاحب، یہ فرمایا گیا جو بندہ اگر دنیا میں، مہربانی جناب بہت شکریہ، ہاں تو ٹائم میں مشکور ہوں، جو بندہ اگر دنیا میں شہید نہ ہونا اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. شہادت ورثہ ہے حسینیوں کا. کہا گیا شہید نہ ہو، نہ موقع ملے، حسرت رکھنی چاہیے، نہ موقع ملے شہید ہونے کا، گھبرائے نہ، مہدی جب آئے گا اس کو شہادت نصیب ہوگی. اور شہید اسے کہتے ہیں جو گواہ ہو. آئے ہائے ہائے. ڈاکٹر شاہ نواز اس پہ موقع چاہیے، میں بتاؤں یہ شہید، یہ گواہی، یہ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہی کس کی دیتا ہے؟ پوچھنا اپنی مرضی کے اپنے کسی اہل علم سے، شہید کا مطلب کیا ہے، شاہد کسے کہتے ہیں. موقع دیا جائے گا. معصوم فرماتے ہیں کہ اس کو دوبارہ شہید ہونے کا. تھک تو نہیں گئے؟ ایک بندہ ایران سے گیا، اپنی ساری جائیداد سب دولت بیچ کر عراق جا کے اس نے اپنا کاروبار شروع، کپڑے کا کاروبار ڈاکٹر جی کرتا ہے. اس نے وہاں جا کے اپنا کاروبار شروع کیا. دکان اس کی تھی روضہ حسین اور روضہ عباس علیہ السلام سے تھوڑا سا دور، اور گھر تھا دوسری طرف. گھر سے جو ہی نکلتا پہلے روضہ حسین پہ سلام کرتا، پھر روضہ عباس پہ سلام کرتا. اندر نہ جاتا، دہلیز پر، دروازے پر، اندر نہیں. ٹائم ہی نہیں ہوتا، یا جو بھی تھا عقیدت کا معیار وہ اس کا معیار ہے، مجھے نہیں پتا. پھر دکان پہ جاتا. ایک دن کہتے ہیں راستے میں قصاب نے آواز دی، کہتے ہیں جناب گوشت بڑا مزیدار ہے، آج لے جا. کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے گوشت لیا، دکان پہ پہنچا. دکان سے پہنچنے سے پہلے امام مظلوم کا سلام کیا، پیکٹ ہاتھ میں ہے. مولا کا سلام کیا، پیکٹ گوشت کا ہاتھ میں ہے. مولا عباس کی دہلیز کا سلام کیا. دکان پہ پہنچا. لڑکے کو کہا یار یہ گوشت لے جا گھر پکوانے کے لیے دے دے، اتنے بجے لنگر منگوائیں گے، کھانا منگوائیں گے تو تیار ہو جائے گا، پھر جانا لے آنا. وہ جو کام کرتا نوکر وہ لے گیا، گھر جا کے دیا. دوپہر کا جب ٹائم گزر گیا، ظہر شروع ہوئی، بندے کو بھیجا جو گوشت دینے گیا تھا، بتا لنگر پک گیا ہے تو لے آ. بندہ گیا، آواز دی. اس کی گھر والی نے کہا ابھی کھانا تیار نہیں ہوا. واپس آیا، جناب کھانا نہیں تیار ہوا. اس نے کہا تھوڑی دیر بعد پھر جانا. تھوڑا لمحہ گزر گئے، پھر بھیجا، ہاں جی لے آؤ کھانا تیار ہو گیا ہوگا. واپس آیا، یہ کہہ کے خاتون نے بھیج دیا کھانا تیار نہیں ہوا. کافی دیر بعد پھر بھیجا، پھر یہی جواب آیا تو خود دکان سے چلا. گھر والی کے پاس پہنچا، کہتے ہیں غصے میں بھوک کا ٹائم ہے، ناشتہ بھی صبح میں نے نہیں کیا تھا، ہلکا پھلکا میں نے لیا تھا، کھانے کا ٹائم ہے تو وہ گوشت تیار نہیں ہوا، کھانا تیار نہیں ہوا. کہتی ہے مجھے 4 گھنٹے ہو گئے آگ پہ گوشت رکھ کے بیٹھی ہوں، گوشت گلنے کا نام نہیں لے رہا. سیدھا گیا قصاب کے پاس، جو پہنچ گئے میں سلام کرتا ہوں. یہ صرف اس لیے ایک بات عرض کی آپ کی خدمت میں،
عقیدت پہ کمال معیار کیا آتا ہے. واپس گیا قصاب کے پاس, دیکھچی اٹھا کے, بھائی یہ کیسا گوشت دیا؟ پتہ نہیں کتنے کون سخت جانور کا گوشت دیا. اس نے کہا نہیں, میرے پاس تو کسی کی شکایت نہیں آئی, آپ ہی شکایت لے. کہیں 3-4 گھنٹے سے آگ پہ کھڑا ہے, پکنے کا نام ہی نہیں لیتا. اس نے کہا جناب میں نے وہی گوشت جو آپ کو دیا ہے, دنیا کو دیا ہے, پورا بکرا تھا, میں نے سب کو بانٹا ہے, سب کو مطلب دیا ہے, بیچا ہے, تو جو آپ کو دیا سب کو دیا, شکایت تو کسی کی نہیں آئی. جھگڑا شروع ہو گیا. اتنی دیر میں محبوں کا جھگڑا شروع ہو گیا. اتنی دیر میں روضہ حسین کی دہلیز پہ بیٹھا ہوا ایک شیعہ آیا. کہا کس لیے لڑ رہے ہو؟ کہا لڑنا بنتا تو نہیں, تمہارے دل میں رہتا حسین. مقصد سبق ہے, مقصد درس ہے. تمہارے دل میں رہتا ہو مولا, وہاں لڑائی جچتی تو نہیں. لڑ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ معاملہ اس طرح ہوا. اس نے کہا اس میں کون سی گھبرانے کی ضرورت ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا یہ بتاؤ جب تم نے گوشت خریدا تھا تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے گوشت خریدا تھا, میں نے امام کی دہلیز کو سلام کیا, مولا حسین کی دہلیز کو سلام کرنے کے بعد مولا عباس کی دہلیز کو سلام کیا. اس نے کہا کیسے گوشت گلے گا؟ مہربانی سرگودا, کیا بات ہے سرگودا, سلام ہے. اس نے کہا کیسے گوشت گلے گا؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا گوشت ٹچ ہو چکا ہے دہلیز حسین پر. اللہ اکبر. اس نے کہا کون آگ ہے جو اس گوشت کو جلا سکتی ہے؟ دنیا سے جانے کے بعد پیچھے والے ہاتھ میں حسین کی مٹی دیتے ہیں کہ بابا جانے والا لے جا. یہ تصدیق ہوتی ہے, گھبرانا نہیں. تیرے ساتھ ہم تجھے کربلا ساتھ دے کے بھیج رہے ہیں. کربلا مٹی نہیں دے رہے, کربلا تجھے ساتھ دے کے بھیج رہے ہیں. تھک تو نہیں گئے؟ 2-4 جملے اور, زیادہ نہیں. مجھے پتہ ہے برہمگی بھی ہے, وقت بھی کافی ہو گیا ہے, 2-4 منٹ ہے. اچھا چلو بھئی ایک درود پڑھو شہنشاہ. اور نظم میں تھوڑے سے 2-4 مصرے عرض کروں. خدا گواہ ہے خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے علی کے بیٹے. خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے, خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے علی کے بیٹے. نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا, نبی کی آنکھوں کے وہ جو ہیں تارے علی کے بیٹے. نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا تو ان کے تارے علی کے بیٹے. خدا کے جس بھی نبی کا ٹوٹا مشکلوں میں کہیں سہارا. خدا کے جس بھی نبی کا ٹوٹا مشکلوں میں کہیں سہارا. خدا کا جو بھی نبی پکارا ہوئے سہارے علی کے بیٹے. محب اور شیعہ, وہ بات رہ جائے گی ڈاکٹر شاہ نواز, جب تک بات مکمل نہ ہوئی ادھوری رہ جائے گی. محب اور شیعہ, یہ مجلس حسین تمہیں شیعہ بنانے کے لیے برپا کی جاتی ہے. محبوں کو مجلس پکار کے کہتی ہے آؤ شیعہ بن جاؤ. ارے بھئی کس کے شیعہ بنے؟ مجلس کہتی ہے جس طرح حر حسین کا شیعہ تھا تم مہدی کے شیعہ بنو. ہاں یہی تو بات تھی جس کی تمہید میں نے آپ کے سامنے. نہیں ڈاکٹر صاحب, نہیں میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. نعرے لگاتے ہو 2 بڑے بڑے, ہر جلوس میں آدھی دنیا تو میں دیکھا ہوں یہی نعرے. حق کا سیدھا راستہ ہے ہماری درسگاہ. اچھا یہ بتاؤ بابا, درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش, درس لیا جاتا ہے. درس لے کے اپنی منزل پہ پہنچا جاتا ہے یا نہیں؟ آسان درس کرتا ہوں. بچے کو آپ نے اسکول ایڈمیشن کرایا, پہلی درسگاہ بچے کی تھی اسکول, اگلی درسگاہ ہوگی کالج, اس کے بعد درسگاہ ہوگی یونیورسٹی. یہ ساری درسگاہیں ہیں. اسکول کی پہلی کلاس سے لے کر یونیورسٹی کی آخری کلاس تک بچہ کیا لیتا ہے؟ بھائی شاباش, تم نے میری لمبی گفتگو کو سمیٹ دیا. کیا لیتا ہے بابا؟ درس. ماں کی گود سے لے کر قبر کے جانے تک ہم کیا لیتے ہیں؟ بھائی کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے, بہت مہربانی ہے. بھئی یہاں بیٹھ کے ہور سن رہے ہیں, ہم کیا درس لے رہے ہیں؟ ہور کو خالی دادی دینی ہے, بھی ہور تیری کیا بات ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں, ہور کی کیا ہی بات ہے.
ہاں، اور کی کیا ہی بات ہے، اور علیہ السلام بھی بنا، اور نے اپنی منزل بھی پہنچا، منزل بھی پائی، منزل پر بھی پہنچا، لیکن تیرے میرے لیے کیا دے گیا؟ سبق، درس۔ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں میں تو علیہ السلام ہوں، تم بھی بنو۔ یہ ہے درس کربلا۔ حبیب کہتے ہیں میں تو حبیب نے مظاہر ہوں، تم بھی بنو۔ بابا ہم کیسے بنے؟ کہا مجلس جو برپا ہوئی اس میں تم نے سنا نہیں اور نے کیا کیا تھا؟ بھئی اور بتا کیا کیا تھا؟ کہا میں نے ایک دفعہ معافی مانگی تھی، بار بار نہیں مانگی تھی۔ مرد اور وہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ معافی مانگے، پھر غلطی، پھر معافی، پھر غلطی، پھر معافی۔ یہ مرد اور نہیں، ایک دفعہ معافی مانگے، غلطی ہو گئی، معافی چاہیے، معافی دیر نہیں لگتی، معافی مل جاتی ہے، بس پھر نہ کرے۔ اور کہتے بس ایسا کر لینا، ہو سکتا ہے میرے سے بھی تم آگے بڑھ جاؤ۔ ہیں؟ اور وہ کیسے؟ ہم آپ سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کہا ہم مجھ سے بھی بڑھ سکتے ہو۔ سلمان کہتا ہے مجھ سے بھی آگے بڑھ سکتے ہو۔ میں نے کہا ہیں سلمان، میشم، بوزر، کمبر، مقداد 72 ہم تم سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہاں کہا بڑھ سکتے ہو۔ میں نے کہا کوئی دعویٰ کیا، کوئی دلیل؟ کہتے دلیل یہ ہے ہم نے اپنے زمانے کی حجت کا ساتھ دیا تھا، حجت کو دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے غیبت میں ساتھ دینا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ یا امام منتقم، ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑا سا سفر اور کر لیں؟ اچھا بسم اللہ، بہت شکریہ۔ ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے، ڈھیروں دعائیں۔ مالک آپ کی تکلیفیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، ٹینشنیں، مسائل دور فرمائے تاکہ آپ بھی زمانے کے حسین تک پہنچ جائیں۔ تمہاری بیماریاں، تمہارے یہ کیس، تمہارے یہ معاملات تمام پروردگار ختم فرمائے تاکہ تم بھی زمانے کے امام تک پہنچ جاؤ۔ بہت ضروری ہے۔ اور جن کے ہاں اولاد نہیں، اولاد کی وجہ سے ٹینشن میں ہیں، اس ذکر کا صدقہ، ذکر میں موجود امام کا صدقہ، غازی کے علم کا صدقہ، مولا کی سواری زلزلہ کا صدقہ، پروردگار ان کو باپ بننے کے لیے اولاد نہیں، مہدی کے لشکر کا سپاہی عطا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ہماری دعا ہے اس ذکر کا صدقہ جتنے ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جب تیرے ولی کا ظہور ہو، جب ہمارے زمانے کے آقا تشریف لائیں، ہمارے سارے ورثاء قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل۔ بہت بڑی دعا ہے یہ۔ میں ہر سال کوشش کرتا ہوں دعا عہد آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مومن لاہور میں ہے جو کہتے ہیں شاہ جی ہماری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی نصرت ہونی چاہیے، وہ چھپواتے ہیں ادھر، مجھے کہتے ہیں سید آپ جاتے ہیں ہماری طرف سے ضرور لیتے جانا۔ اور ماشاءاللہ یہاں پڑھتے بھی ہیں لوگ، مجھے بتایا ہے، پتہ چلا ہے۔ اور جو نہیں پڑھتے ان کے لیے دعا عہد لے کے آئے ہیں بابا۔ پتہ ہے حدیث کے ساتھ دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے، مگر پوری دعا ہے مفاتیح ایک ہی دعا ہے جو بقا کی دعا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا جو روزانہ دعا عہد کی تلاوت کرے گا وہ کہیں بھی مر گیا ہمارا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ جو پڑھتے ہو سو بسم اللہ بابا، جو نہیں پڑھتے وہ لے لینا، ابھی باہر ذکر کے بعد تقسیم ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی شرط صرف یہی ہے، اس کا ہدیہ صرف یہی ہے، اس کو پڑھنا ضرور اور کوشش کرنا اپنی زبان میں پڑھنا۔ ہر بندہ عربی دان نہیں، پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ محب اور شیعہ کی تھوڑی سی آگے بات چلاتا جاؤں، ٹائم مجھے دے دیا، میں کوشش کرتا ہوں مسائل بھی اپنے وقت میں پڑھوں اور وقت بھی زیادہ نہ ہو جائے، لیکن یہ باتیں بھی بڑی ضروری ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک خاتون گزری ہے تاریخ میں جس کا نام ہے حبابہ والبیہ، بڑا نام ہے تاریخ میں اس کا۔ یہ علی کے پاس آتی ہے، مولا علی میرا سلام۔ سرکار نے فرمایا علیہ کا سلام۔ گلے میں قرآن ہے، گٹھلیوں کی تسبیحوں کے ساتھ ادھر قرآن ساتھ لٹکا ہوا ہے، ہر وقت قرآن ساتھ رکھتی ہے، پڑھتی ہے۔ مولا میرا سلام۔ علیہ کا سلام۔ کیسے آئی ہو؟ مولا امت کے تیور ٹھیک نہیں،
لگتا ہے شاید امت آپ کو رہنے نہ دے. امت کبھی بھی محسنوں کا احسان یاد نہیں رکھتی. یا علی ایک چھوٹی سی گزارش ہے, مولا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. مولا بس میرا دل کرتا ہے میں آپ کا چہرہ دیکھتی رہوں, عبادت کرتی رہوں, آپ کا ذکر کرتی رہوں, عبادت کرتی رہوں. بڑی عقیدت رکھتی ہے. اچھا سرکار نے یہاں جو جملہ کہا وہ ہم سب کے سمجھنے کے لیے ہے. سرکار فرماتے ہیں ہم اس وقت روئے زمین پر رب کے مظہر ہیں, ہم سے بہت پیار کرتی ہیں نا, کچھ مانگ. اللہ اکبر. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے آپ جیسا مولا مانگ لیا, آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مانگنا توہین ہے. یہی ہے بھائی سرگودا والوں, چک والوں, خدا جانتا ہے یہی معیار ہے کربلائیوں کا. خدا کی قسم ایک بھی کربلائی ایسا نہیں ملا جس نے حسین کو کہا مولا قربانی دینے آئے ہیں, قربان ہونے آئے ہیں, بتا ملے گا کیا. ایک بھی عاشق ایسا نہیں ملا جس نے لو اور دو کی بنیاد پر محبت کی ہو. ہمیں ملے گا کیا, ہمیں ملے گا کیا. کیا کمال چھپا ہے. کہتے ہیں آقا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کر دیے جائیں پھر بھی حسین تیرے. یہ سرکار بس آپ سے آپ کو مانگا, میں اور کیا مانگوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ کے چہرے کی زیارت اور آپ کا ذکر. اللہ کا قرآن اللہ کی نماز میں پڑھتی رہتی ہوں. اللہ کا بڑا احسان ہے جو اس نے مجھ پہ احسان کیا. آپ جیسی ہستی مجھے دے دی, اور میں کیا چاہوں, کچھ نہیں. سرکار فرماتے ہیں اگر تو ہم اتنی عقیدت رکھتی ہے ہم سے اور تو ہم سے مانگتی بھی کچھ نہیں تو ہم بغیر مانگنے والے کو خود انعام دیتے ہیں. نہیں شاہ نواز چند بندے پریشان ہو گئے. مجھے کوئی تاریخ اٹھا کے, کوئی تاریخ دان بیٹھے, محقق بیٹھے, میں اس کو اجازت دیتا ہوں یہیں کھڑا ہو کے مجھے بتائے سلمان نے کہا تھا آقا مجھے منا بناؤ. عرض کی تھی مولا مجھے منا اہل البیت کا یہ ڈگری یہ معیار عطا کرو. نہیں, یہ سلمان نے کہا تھا آقا مجھے مہدی کے لشکر کا کمانڈر بناؤ. وہ کریم ہے جو نہیں مانگتا پھر عطا ایسی کرتے ہیں جو دنیا کی نہیں ہوتی ہمیشہ کی ہوتی. یہ معیار ہے. سرکار فرماتے ہیں اچھا ادھر آ, ہم تجھے انعام دیتے ہیں. ڈاکٹر جی بغیر مانگے انعام ایسے ملتا ہے. اس لیے تو جگہ جگہ کہتا پھر رہا ہوں جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. میرا اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. بندے تھک گئے ہیں شاہنواز, میں باتیں میری پھر جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی تو ہے نہیں نا بابا. سرکار نے فرمایا یہ پتھر لے آ. یا علی کے سامنے پتھر لے. مولا نے اپنی انگشت سے پتھر پہ مہر لگائی. مہر لگا کے فرماتے ہیں یہ پتھر اپنے پاس سنبھال کے رکھ, میرے بعد ایک اور علی آئے گا نام حسن ہوگا. حسن کے بعد بسم اللہ محمد آل محمد و اجل فرج آل محمد. واقعہ بڑا طویل ہے, میں مختصر سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میری حسن کے بعد ایک اور علی حسین, حسین کے بعد ایک اور علی سجاد آئے گا, سجاد کے بعد ایک اور علی باقر آئے گا, باقر کے بعد سرکار فرماتے ایک اور علی آئے گا جس کا نام علی ہوگا, لقب رضا ہوگا. امام فرماتے ہیں ہو بابا تو میرے علی رضا کو بھی دیکھے. عطا جب کرتے ہیں تو جب عطا پہ آتے ہیں تو یہ عطا ہوتی ہے. تو میرے علی رضا تک کو دیکھے گی. ہاں تو 2 دفعہ بوڑھی ہو جائے گی, ایک دفعہ میرا درمیانہ علی تجھے جوان کرے گا, ایک دفعہ میرا رضا علی تجھے جوان کرے گا. درود پڑھو نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی. نعرہ حیدری, یا علی. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. یا امام منتظر, اللہ جل, اللہ جل. یا امام منتظر, اللہ جل, اللہ جل. یا امام منتقم, اللہ جل, اللہ جل. ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. میرا ساتھ دینا تمہارے تک آواز آئے گی. ہاں غدیر کے مالک سے خیرات لیتے ہیں نا پہنچ جائے گی. میرا ساتھ دیجیے, ادھر نہ دیکھیے گا تاکہ میں اپنے وقت میں جلدی جلدی بات مکمل کروں, زیادہ وقت آپ کو زحمت نہ ہو. سرکار فرماتے ہیں 2 دفعہ تو بوڑھی ہوگی, میرا ایک درمیان والا علی
تجھے اشارے سے جوان کرے گا، میرا رضا جو ہے وہ تجھے ارادے سے جوان کرے گا۔ ہاں جی، گزرتا رہا وقت امیر المومنین کی شہادت کے بعد آئی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد بڑا طویل واقعہ ہے، سارا چھوڑ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا وہ پتھر لے آ۔ حسن مجتبیٰ فرماتے وہ پتھر لے آ، پتھر لے آ۔ مہربانی جناب، کیا بات ہے جناب، وہ پتھر لے آ۔ سرکار حسن مجتبیٰ نے اپنی انگشت لگائی، بالکل فٹ آئی، پتھر پہ فٹ آئی۔ شکریہ ادا کرتی ہے، پوچھتے ہیں حسن بادشاہ کوئی ہے چیز کی ضرورت؟ ہائے 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 ہائے، کہتی ہے مولا میں محب تھوڑی ہوں، مہربانی یار، میں نے صرف ایک جملہ کہنا تھا جو پہنچ گیا، میں مشکور ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، سرکار میں منگتی سوائے آپ کے اور کسی چیز کی نہیں ہوں۔ آپ ہیں نا، کائنات میں کوئی آپ چھوٹی چیز ہے جس کو آپ مل جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا۔ بابا مومنہ میں اس لیے کہتا ہوں تم بہت امیر ہو، خدا را اپنے آپ کو کبھی غریب نہ کہا کرو، تم اتنے امیر ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ ایک بندہ آیا تھا آپ کے چھٹے امام کی خدمت میں، آ کے کہا تھا آقا وہ دشمن کا گھر ہے، اس کے پاس اتنے گھوڑے، اتنے غلام، اتنے اونٹ، اتنی کنیزیں۔ سرکار ہم آپ کے چاہنے والے، ایک وقت روٹی ہے ایک وقت نہیں، فرماتے سودا کر لیں۔ مولا میں سمجھا نہیں، فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم۔ حسن بادشاہ کے بعد سرکار نے انگشت لگائی، امام مظلوم کے پاس آئی، سرکار نے بھی اپنی پاک انگشتری لگائی، پتھر پہ ثبت ہوئی، یقین کامل۔ ہر معصوم پوچھتا ہے کچھ چاہیے، کچھ چاہیے۔ آپ کے سید ساجدین کے پاس آئی، سرکار کے پاس آئی تو لکھا ہے کتابوں میں 113 سال کا سن ہو چکا تھا، ریشہ پڑ گیا تھا، بوڑھی ہو گئی تھی، کمزور بوڑھی۔ سرکار کے پاس آئی، سرکار نے اپنی اس انگشت سے حبابہ کو جوان کیا جس انگشت نے سورج پلٹایا تھا۔ بہت شکریہ سرکار، کیا بات ہے، سلام ہے بابا، اس کی جوانی بھی ایسے ہی پلٹائی ہے۔ سید السجاد جب جوان ہو گئی نا، سرکار نے کہا کچھ چاہیے؟ کہا آقا آپ بن مانگے دے دیتے ہو۔ پانچویں بادشاہ کے پاس آئی، چھٹے بادشاہ، ساتویں بادشاہ، ہر معصوم یہی پوچھتے رہے۔ ایک ایک معصوم سے شاہنواز اتنی تفصیلی گفتگو لکھی ہے کتب میں، اگر وہ بیان کی جائے تو کم از کم ہمیں 2-3 مجالس چاہیے۔ ایک ایک بادشاہ نے کیا اس کے بارے میں بتایا۔ ہاں ہاں، ہر معصوم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب حیرت کی بات تو یہی ہے، جب 8ویں بادشاہ کے پاس آئی نا، پھر بوڑھی ہو گئی، وقت نے اپنا اثر کیا، پھر بوڑھی ہو گئی۔ بسم اللہ بھائی جی، وقت نے اپنا اثر کیا، پھر بوڑھی ہو گئی، پھر بوڑھی ہوئی، سرکار کے سامنے آئی۔ اب اس علی نے انگلی کا اشارہ نہ کیا، پہلے علی کے فرمان کے مطابق اس دور کے علی نے اپنے ارادے سے حبابہ کو جوان کیا۔ جوان کرنے سے پہلے جو ہی آئی، مولا علی رضا کے پاس دائیں بائیں بندے بیٹھے ہیں، دائیں بائیں کافی بندے بیٹھے ہیں، یہ گلے میں وہی قرآن ہے جو پڑھتی رہتی ہے، گلے میں ہے۔ سرکار کے پاس آئی، سلام کیا، میرا سلام ہو زمانے کے علی پر۔ سرکار نے فرمایا حبابہ آ گئی ہے۔ وہ جو دائیں میں بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا مولا یہ تو کوئی پاگل آ گئی ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، یہاں امام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، پاگل وہ ہے جو ہمیں نہیں جانتا۔ بہت شکریہ ہے، سلام ہے، کیا بات ہے سرکار، مہربانی آپ۔ یہ پاگل نہیں ہوئی، تم سمجھ رہے یہ پاگل ہوئی، یہ پاگل نہیں ہوئی، یہ خوشی سے مسکرا رہی ہے، اس کو اس علی کی بات یاد آ گئی، میرے علی رضا کو دیکھے گی تو یہ اپنے مقدر پہ مسکرا رہے ہیں۔ میں اتنی خوش نصیب، میں نے اپنی زندگی میں 8 علی دیکھے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ مہربانی سرکار نے کافی اس کے بارے میں سرکار نے جو گفتگو کی، میں بڑا حیران ہوں کہ شاہنواز جب میں کہیں مجھے موقع ملے نا، جب میں پڑھتا ہوں میں خود حیران ہوتا ہوں، کائنات ان کے فضائل بیان کرے، یہ عاشقوں کی فضیلتیں بتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے پوچھا حبابہ کوئی حسرت؟ کہتے مولا سوائے آپ کے کوئی حسرت نہیں، آپ ہی میری پہلی اور آخری حسرت ہے۔ حبابہ کچھ مانگ، کہا آقا نہیں، کہا مانگنا ہوتا تو میں پہلے علی سے نہ مانگتا،
आका आप मिल गए। वाह वाह करने वालों, जिंदाबाद कहने वालों, ये मैंने वाक़या खुदा की कसम उस खातून का सिर्फ इसलिए सुनाया है, हम में से हर बंदा हुबाबा जैसा बन सकता है। मेरा वाक़या सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, हमारा मयार भी ऐसा हो सकता है, बस थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी। सरकार ने इशारा फरमाया जा जनान खाने में देख। गई, जवान है। अब मौला अली बादशाह ने फरमाया था मेरे 2 बेटे तुझे जवान करेंगे। साथ ये फरमाया था जब मेरे अली रज़ा के दौर में तू जाएगी ना, मेरा अली रज़ा तुझे खुद दफनाएगा, जनाजा भी पढ़ाएगा। यही हुआ। अंदर से आवाज आई, हो बाबा दुनिया से चली गई। मौला रज़ा ने अपने घर का कफन दिया। हाँ, बाजार का कफन नहीं, सैयदादियों के हाथों का बुना हुआ कफन। क्या खुश नसीब है, अल्लाह अकबर। वो कफन दिया, सरकार ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद सरकार फरमाते हैं जो ऐसा आशिक बन जाए उसका कफन दफन जनाजा इमाम वक्त पे वाजिब है। बस मैं बहुत पढ़ गया, सिर्फ एक ही जुमला मसाइब का मैं कह के लुधना की 2-3 बातें करता हूँ। बरामदगी है ना शाहनवाज? शाहनवाज कितना मोहसिन घर है ये। शाहनवाज आज भी किसी बंदे पे कोई एहसान कर लेना, उसकी नस्लें एहसान नहीं बनाती। इस करीम घर के एहसान गिनने में शुमार भी नहीं आ सकते, गिने भी नहीं जा सकते। मोहम्मद के थोड़े उम्मत पे एहसान है, लेकिन अफसोस है उम्मत ने किसी भी एहसान का बदला एहसान से नहीं दिया। पुरदर्द कहानी है इस घर की। ये करीम वो थे जो लोगों को कफन देते रहे, खुद ऐसे थे कि कफन भी नसीब ना हो। कितनी मजलूमी है तुम्हारे इमाम मजलूम की। बनी असद के बच्चों को क्या बैठ के कहता है, जब सरकार करबला पहुंचे ना, बनी असद के लोगों ने कहा आका आप अकेले नहीं आए, आपके साथ मोहम्मद की बेटियां आई हैं, मस्तूरात आई हैं, मुखद्दरात आई हैं, हमारी औरतें कह रही थी हम बीबियों का सलाम करना चाहते हैं, इजाज़त है? सरकार फरमाते शाम को आ जाना। शाम को औरतें आ गई, छोटे छोटे बच्चों को हुसैन ने अपने पास बिठा लिया, औरतों को अंदर जाने दिया। पर्दादारों के पास जब गई ना औरतें, छोटे छोटे बच्चों को बिठा के पूछते हैं बच्चों में तुम्हारा क्या लगता हूँ? अल्लाह अकबर, मजलूमी की क्या कैफियत है, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? बच्चे खामोश हैं। फरमाते हैं मैं तुम्हारा जिसका तुम कलमा पढ़ते हो ना, मैं तुम्हारे नबी का बेटा हूँ। एक काम करना, आज जुम्मा 3 मुहर्रम है, अगला जुम्मा 10 मुहर्रम हो गए। एक काम करना, अपने पलों में रेत लेके आना, शाम को इसी वक्त आना। हम तुम्हें इस हालत में नहीं मिलेंगे, हम बिखरे हुए मिलेंगे, किसी का बाजू होगा, किसी के जिस्म का कोई हिस्सा होगा। शाम को आना, तुम रेत लेके आना, रेत डालते जाना, तुम्हारी खेल भी हो जाएगी, हमारा दफन भी हो जाएगा। वो मजलूमों से थोड़ी सी मंजिल और बढ़ा। मैंने कहा ना उम्मत ने कोई एक एहसान का बदला एहसान से दिया। कहते हैं रोते क्यों हो? क्यों ना रोएं? अल्लाह अकबर, क्यों ना रोएं बाबा जी? उम्मत ने कोई जुल्म ऐसा नहीं जो आले मोहम्मद पे ना किया, कोई जुल्म ऐसा नहीं। तब यमन के बादशाह रसूल खुदा को खत लिख के कहते हैं सरकार गुजारिश है, मैंने बाप के दुनिया से जाने के बाद तख्त संभालना है, मेरे ताजपोशी में तशरीफ लाएं। रसूल खुदा फरमाते हैं या अली आप चले जाए या मैं चला जाऊं, बात एक है। मौला अली को यमन भेजा। 1 हफ्ता कयाम है या अली का यमन में। जब जाने लगे, यमन के बादशाह ने बहुत सारे तोहफे या अली को दिए। तोहफे देने के बाद सरकार को एक घोड़ी दी, घोड़ी के साथ एक शजरा दिया। या अली ये शजरे वाली घोड़ियां हैं, हम हमीरी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। मौला चूँकि आप भी मालिक शजरा हैं, आपको भी बेशजरा चीज़ नहीं पेश करनी। ये घोड़ी है, ये इसका शजरा है, ये भी कबूल फरमाए। घोड़ी का नाम कहा मुजल्ली। सरकार चंद कदम लेके चले, घोड़ी रुकती है, पीछे मुड़ के देखती है, फिर रुकती है, फिर पीछे मुड़ के देखती है, हिन हिन आती है। सरकार पूछते हैं तब यमन कुछ रह गया? हाय हाय। कहते जी सरकार इसका एक बच्चा रह गया। तब यमन क्यों नहीं दिया? मौला बीमार है।
बीमारी की वजह से नहीं लिया। पूछते हैं बीमारी क्या है? कहते हैं मौला बीमारी ये है, ये रोजाना चला जाता है सहरा में, रेत की सहरा के टीलों पर जाके बैठता है, कभी दाईं करवट लेटता है, कभी बाईं करवट लेटता है, कभी मुंह मदीने की तरफ करके हिलाता है। सरकार फरमाते हैं तब यमन ये आम बीमार नहीं, ये बीमार मोहब्बत है, मुझे ले चल रेत के उस टीले की तरफ। पहुंचे या अली, दूर बैठा था मुर्तजिस, जो ही निगाह पड़ी ना या अली पर, मुर्तजिस ने टीला छोड़ा, तोड़ के आया करीम के पास। सरकार ने गले में बैठ ली, शफकत का हाथ फेरा, फरमाने लगे तब यमन हम इसे साथ ले जाएंगे। मौला आप मालिक हैं, आप आका हैं, आप जिस तरह पसंद फरमाएं, मैं तो सिर्फ बीमार समझ के नहीं दे रहा था। फरमाते हैं नहीं, जो तू बीमार समझ रहे वो बीमारी नहीं, ये बीमारी मोहब्बत है, ये अपने मालिक की तलाश में आए। चले आई, मदीना पहुंचने से पहले अमीर अल-मोमिनीन ने एक कासिद भेजा रसूल खुदा की खिदमत में, सरकार हम यमन से वापस आ रहे हैं, इतने लम्हात में हम पहुंच जाएंगे। कासिद का पैगाम था, रसूल खुदा हसनैन को साथ लेकर मदीने की सरहद पे आके खड़े हुए। दूर है काफिला या अली का, दूर दूर नजर आ रहा है। पता नहीं कितनी अकीदत थी मुर्तजिस को हुसैन से। निगाह पड़ी हुसैन पे, मुर्तजिस ने मुजल्ली को छोड़ा, मुर्तजिस ने या अली को छोड़ा, मुर्तजिस ने काफिले को छोड़ा, सीधा इमाम मजलूम के पास। छोटा सा हुसैन मुर्तजिस से ऐसे मिला जैसे सदियों के बिछड़े हुए साथ। अल्लाह रोते भी आओ, दुआ भी करते हो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। चलता रहा सफर। एक दिन हवेली है, घर अख्तर की, इमाम मजलूम मुर्तजिस को कहते हैं मुर्तजिस आज तूने मुझे खुद सवार कराना है। हवेली अख्तर में सामने नाना मोहम्मद खड़े देख रहे हैं, बाबा अली देख रहे हैं, भाई हसन देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सवार हो नहीं पा रहे। छोटा सा मुर्तजिस अपने आप को लिटाया है, वफा है ना घोड़े की, अल्लाह अकबर, लिटाया है। मौला हुसैन कदम रखते हैं, रख नहीं पा रहे। छोटे से हुसैन, छोटा सा मुर्तजिस, नाना आगे बढ़ा, बेटा मैं सवार कराऊं? कहा नहीं नाना मैं खुद होऊंगा। बाबा आगे बढ़े, बेटा मैं सवार कराऊं? कहा नहीं बाबा। भाई हसन आगे बढ़े, कहा नहीं। सबने मिलके पूछा हमारी मदद क्यों नहीं ले रहे? कहा हो सकता है किसी मजलूम पे कोई वक्त आ जाए जब सवार करने वाला कोई ना हो। आ गया वो वक्त, खयाम में खड़े हैं, आवाज देके कहते हैं अकबर कहाँ चले गए, अब्बास कहाँ चले गए, कासिम कहाँ चले गए। आगे हाथ आते हैं, एक बनरी कहती है कासिम की तरफ से मैं कासिम की बेवा हूँ। गाजी अब्बास की घरवाली कहती है मैं आई हूँ मौला। सारी शहजादियाँ चले मैदान में, सारी में जंग मौला हुसैन की नहीं पढ़ सकता। एक ही जुमला कहूंगा, वक्त भी हमारे पास इस वक्त नहीं है, एक ही जुमला कहूंगा। काफी कदमों पे जाके पता चला सवारी को मेरा सवार गिर गया है। काफी कदमों पे, एक किताब में मैंने पढ़ा है 2 दफा मोहम्मद की बेटी ने अपने पहलू से हाथ उठाया। हाय हाय सख्त मसाइब है। शाहनवाज 2 दफा लिखा है, किताब में पढ़ा। पहली दफा उस वक्त जब हुसैन मिलने आया था, आखिरी वक्त था मोहम्मद की बेटी का, उस वक्त। दूसरी दफा साहिब मकातिल लिखते हैं उस वक्त मोहम्मद की बेटी ने पहलू से हाथ उठाया जब दौड़ते हुए मुर्तजिस को पकड़ा। उसी हाथ से जिस हाथ के पहलू पे हाथ रखा था, हाथ पकड़ के कहती है, रोक के कहती है मुर्तजिस रुक जा, तेरा सवार गिर गया है। अल्लाहू अकबर। मुर्तजिस रुक जा, पीछे मुड़ा, देखा कैफियत क्या है। कोई कासिम का पुरसा दे, कोई अकबर का पुरसा दे, कोई किस मासूम शहीद का पुरसा दे। करीब आया, अड़ब के घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती थी, कहीं सवार गिर जाए ना, कमर बंद में मुंह डाल के उठाने की कोशिश करो। आके कहते हैं अपनी जबान बेजबान में, मासूमा का बाबा अगर इजाजत हो मैं कमर बंद में मुंह डाल के मदीने ले चलूं? सरकार फरमाते हैं नहीं तू चला जा। जानते थे खयाम में कोई रह गया, सरकार ने फरमाया जहां खयाम चला जा, हो सकता है कोई रह गया हो। जब वापस आया मंजर बदल चुका है, मैं वो नहीं पढ़ सकता। 2
روایتیں پڑھی ہیں شاہ نواز. ایک روایت یہ ہے لے عزوزنا بابا بس 2 روایت. ایک روایت یہ اس نے پانی میں چھلانگ ماری. دوسری روایت یہ ہے یہ کوہ ریزی میں چھپ گیا. بہرحال جہاں بھی گیا آئے گا اس وقت جب زمانے کا امام آئے گا, آ کے کہے گا اس کے جسم پہ تیروں کے نشان, تلواروں کے نشان, نیزوں کے نشان, پورے جسم سے خون بہتا ہوگا. رو کے کہے گا عدالت الہیہ کا جج صرف اتنا بتا میرے سوار کا قصور کیا تھا. ماتم حسین.